حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بخیر یفقهہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگلے حصے میں ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کل جہان کی نعمتیں رب کی عطا ہیں، اللہ اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے اور رب اللہ کی عطا سے پوری کائنات میں تقسیم فرمانے والے ہیں۔ رحمتیں رب کی ہیں، تقسیم سرکار فرماتے ہیں، برکتیں رب کی ہیں، تقسیم سرکار فرماتے ہیں، نعمتیں رب کی ہیں، تقسیم سرکار فرماتے ہیں۔ کل جہاں سرکار کا صدقہ کھا رہا، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، یعنی کل جہاں سرکار کا صدقہ کھا رہا ہے، سرکار کی نعمت کھا رہا ہے۔ اب یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو ہر ایک کے لیے عام ہیں، افراد کی کوئی قید نہیں، ذات کی کوئی قید نہیں، نسبت کی کوئی قید نہیں، نسل کی کوئی قید نہیں، بچہ آئے، فقیر آئے، امیر آئے، غریب آئے، بڑا آئے، چھوٹا آئے، سب پر سرکار انعام فرما رہے ہیں۔ یہ نعمتیں تو سب کے لیے خاص ہیں، لیکن جن نعمتوں کا ذکر کرنے والا ہوں وہ ان خاص افراد کے لیے ہیں، وہ خوش بخت نصیب لوگ ہیں کہ جو سرکار کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی برگاہ میں جاتے ہیں اور وہ انعامات سے مشرف ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس سے پہلے سنیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کوئی منصور، کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کے جو بھی سوالی آئے، یعنی ان کے دربار پہ منصور جائیں امام منصور بن کر، محمد بن محمد جائیں امام غزالی بن کر، حسن سنجری جائیں معین الدین چشتی اجمیری بن کر، اور احمد رضا جائیں امام اہل سنت بن کر لوٹتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس کا جیسا پیالہ، جس کا جیسا ذوق، جس کی جیسی قدرت، جس کا جیسا جناب وہ اس کی چاہت ہوگی، اس کی تمنا ہوگی، اس کی آرزو ہوگی، رب ذوالجلال کے پیارے نبی اس کی خواہش کے مطابق، اس کی تمنا کے مطابق، اس کی آرزو کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اس پر اپنی انعام و کرام فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ، اے محبوب جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ آ جائیں، کون آ جائیں؟ آگے فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر پتہ چلا کہ ایمان والوں کا مراد لیا، اس سے مومن مراد ہے، کافر مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا ہو، گستاخ نہ ہو، صحابہ کا ادب کرنے والا ہو، صحابہ کا گستاخ نہ ہو، اہل بیت سے عشق و محبت رکھنے والا ہو، ان کا گستاخ نہ ہو، بلکہ ہر اللہ کے نیک بندے ڈیوٹیز آف پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت رکھنے والا ہو۔ ان آیت مبارکہ کا مصداق، ان انعام و کرام کا مصداق وہ شخص ہوگا۔ پتہ چلا کہ سرکار کے در پر ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے، فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، پھر فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا؟ سلام علیکم، تم پر سلام۔ علماء کرام، مفسرین کرام اس کی دو تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک بیان کرتے ہیں سلام علیکم سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو نیک بندہ جاتا ہے، جو بندہ جاتا ہے، سرکار خود اس کو سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی کیونکہ یہ آرڈر اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب حکم میرا ہے، پہنچانے والے آپ ہیں۔ سلام اللہ کا ہے، پہنچانے والی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ پتہ چلا جو سرکار کے در پر بندہ حاضر ہوگا وہ یا تو سرکار کے سلام سے مشرف ہوگا یا رحمان کے سلام سے مشرف ہوگا۔ یہ پہلا انعام ہے اس شخص کے لیے جو در مصطفیٰ پر حاضر ہوتا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ دوسرا انعام سنیے اور جھوم جائیے، اللہ نے فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اے محبوب جب آپ کی بارگاہ کے اندر مومن بندہ آ جائے ان کو سلام کہہ دیجئے، پھر کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ آگے فرمایا انہو من عامل منکم سوءا بجہالت، تم میں سے کوئی شخص نادانی کے اندر، ناسمجھی کے اندر، ناواقفیت کے اندر کوئی گناہ کر لے، پھر فرمایا ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے، انہو غفور الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ کو وہ پائے گا کہ اللہ پاک بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب جب آپ کی خدمت کے اندر لوگ آ جائیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی مغفرت کی سفارش عرض کریں۔
پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر تم اللہ کو ضرور کیا پاؤ گے؟ بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تم یہاں سے بیٹھ کے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہو، لیکن جو سرکار کے در پر جانے کی عظمت ہے، جو سرکار پہ در پہ جا کے دعا کرنے کی بات ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جب سرکار کے در پر آ جائے اور پھر سرکار خود سفارش فرما دے مغفرت کی، اللہ فرماتا ہے پھر تم اللہ کو تم بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ یہ مدینہ شریف کی عظمت کی بات ہے۔